بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلانے کے بعد کیا یزید نے ان کی بیوی سے نکاح کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے نبی بننے سے پہلے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا کہ جن سے 4 بیٹیاں اور 3 لڑکے پیدا ہوئے، لیکن آپ کے لڑکوں میں کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ پیدائش کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان سب کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ نبوت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے آپ کی 8ویں اولاد پیدا ہوئی کہ جن کا نام حضرت ابراہیم رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس لڑکے سے بہت زیادہ محبت تھی، کیونکہ لڑکوں میں آپ کی یہ پہلی اولاد تھی کہ جو کئی سالوں تک زندہ رہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکے حضرت ابراہیم بھی زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں۔ آخر کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی۔ بیٹے ابراہیم کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا صدمہ لگا کہ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قبر میں دفن کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بچے ابراہیم، آج میرا دل بہت غمگین ہے اور میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، لیکن میں صبر کروں گا اور اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے اللہ نے فرمائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سبھی کی وفات ہو گئی تو مکہ کے کافروں میں سے ایک نے کہا کہ اے محمد، اب تو تم بالکل بے نسل بن کر رہ جاؤ گے، کیونکہ تمہارا کوئی بھی لڑکا زندہ نہیں بچتا، تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تمہاری وفات کے بعد تمہارا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ دشمنوں کی طرف سے ایسی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئیں اور کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سورہ کوثر نازل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، یہ کافر لوگ آپ کو بے نسل کہتے ہیں، تو انہیں جا کر بتا دو کہ آپ کا دشمن خود ہی بے نسل ہو کر رہ جائے گا۔ اور آخر یہی ہوا کہ 15 رجب سن 3 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سورہ کوثر کی ان آیتوں کی تفسیر بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نسل چلائی کہ آج بھی آپ کو جگہ جگہ سادات لوگ نظر آئیں گے کہ جو حضرت حسن کے رشتے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اولاد ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش نے پیارے رسول کے دامن سے بے نسل ہونے کا دھبا پاک کر دیا تھا، اور کافروں سے کہہ دیا تھا کہ اے کافروں، تم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اب میں دنیا میں آ چکا ہوں، میرے نانا کی نسل مجھ سے ایسی چلے گی کہ قیامت تک کوئی میری نسل کو مٹا نہیں سکتا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پیدائش سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام فضل نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ میرے گھر میں ہے، تو یہ خواب دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوئی اور صبح جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آج رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے میری چچی جان، جلد ہی میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا کہ جس کی پرورش آپ خود اپنے گھر میں رہ کر فرماؤ گی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ جلدی سے بیٹی کے گھر آ کر اپنے ناتے کو گود لے لیا۔ گھر والوں نے حضرت حسن کا نام حمزہ یا حرب رکھا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ناتی کا نام بدل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون کے بیٹے کے نام سے ملتا جلتا رکھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن کے والد علی میرے لیے ویسے ہی مددگار ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 7 سال اپنے نانا کے زیر سائے گزارے، اسی لیے آپ کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں عادتوں کا اثر تھا کہ جن میں سب سے مشہور عادت سخاوت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اتنی زیادہ سخاوت اور غریبوں کی مدد کرتے کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک بار وہ راستے سے کہیں جا رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک غلام نظر آیا۔ اس غلام کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی، وہ روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور دوسرا ٹکڑا سامنے بیٹھے کتے کو کھلا دیتا۔ یہ دیکھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی اور اس غلام سے پوچھنے لگے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ اے امام عالی مقام، مجھے اس کتے کے سامنے بیٹھ کر اکیلے روٹی کھاتے شرم آتی ہے، اس لیے میں روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا ہوں اور دوسرا اس کتے کو کھلا دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے غلام، تو اسی جگہ بیٹھے رہنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس غلام کے مالک کے پاس پہنچے اور غلام کے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا کہ جس میں وہ غلام کام کیا کرتا تھا، اور پھر جلدی سے واپس آ کر اس غلام سے کہنے لگے کہ اے غلام، میں نے تیرے ساتھ اس باغ کو بھی خرید لیا ہے، اس لیے آج سے میں تیرا مالک ہوں۔ یہ سنتے ہی اس غلام نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کا جو بھی حکم ہوگا میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، جا، آج سے میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا ہے اور یہ باغ بھی میں تمہارے نام کرتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے انہی سب پاکیزہ عادتوں کی وجہ سے سارے مدینہ والے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بنو امیہ کے لوگ حکومت کے نشے میں آ کر اہل بیت سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اسی لیے یزید نے سازش کر کے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جعدہ سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر حضرت حسن کو زہر دے کر ختم کر دو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور پھر تم محل میں رانی بن کر رہو گی۔ لالچ میں آ کر بیوی نے ایسا ہی کیا اور اس گھڑے میں جا کر زہر ملا دیا کہ جس سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ آخر جس رات حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تو اسی رات آپ نے اپنی بہن زینب کو پاس بلا کر کہا کہ اے زینب، مجھے ابھی خواب میں میرے نانا نظر آئے تھے، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے حسن، میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگیں اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے زینب، جاؤ اور گھڑے سے میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ اٹھ کر گھڑے کے پاس گئیں اور پھر ایک پیالے میں پانی بھر کر اپنے بھائی حضرت حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کی آنتیں کٹنے لگیں اور خون کی الٹیاں آنا شروع ہو گئیں۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے آپ کا سارا جسم ہرا پڑ گیا اور پھر 3 دنوں کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ وفات کے بعد بنو امیہ والے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جنازے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم حسن کو نبی کے بغل میں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ قریب تھا کہ بنو امیہ اور مدینہ والوں کے بیچ ایک جنگ چھڑ جاتی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اس معاملے کو رفع دفع کیا اور شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ان کی امی کے بغل میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی جعدہ یزید کے دربار میں گئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اپنے وعدے کے مطابق مجھ سے شادی کر لیں، لیکن یزید نے اپنے ایک وزیر کو پاس بلا کر کہا کہ جاؤ اور خزانے سے 1,00,000 درہم لے آؤ۔ یزید کے حکم پر جلدی سے وہ وزیر خزانے سے 1,00,000 درہم لے آیا تو یزید نے وہ درہم اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے جعدہ کی طرف بڑھا دیے اور کہنے لگا کہ اے جعدہ، یہ 1,00,000 درہم تمہیں تمہارے کام کے بدلے میں انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں، یہ پیسے لے لو اور مدینہ واپس چلی جاؤ۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جعدہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو اس کے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس نے تو اس لالچ میں آ کر حضرت حسن کو زہر دیا تھا کہ یزید اس سے شادی کر لے گا، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ آخر جب جعدہ یزید کے محل میں چلانے لگی تو یزید نے کہا کہ ہاں، میں نے وعدہ تو کیا تھا، لیکن جو عورت لالچ میں آ کر اہل بیت کو زہر دے دے تو وہ زندگی میں کبھی بھی مجھے زہر دے کر مار سکتی ہے، اس لیے میں ایسی عورتوں پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اتنا کہہ کر یزید نے درباریوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو محل سے باہر نکال دیا جائے۔ یزید کے حکم پر جعدہ کو محل سے باہر نکال دیا گیا۔ پھر کچھ سالوں کے بعد جعدہ نے یعقوب نام کے ایک شخص سے شادی کر لی
اور اس سے ان کی کئی اولادیں ہوئیں، لیکن اس کے شوہر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکیں۔ آخر واقعہ حرہ کے دن جب یزید نے مدینہ پر فوج بھیج کر بڑے بڑے صحابہ اکرام کو شہید کروایا تو اسی جنگ میں جعدہ کے شوہر یعقوب بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جعدہ نے عباس نام کے ایک شخص سے شادی کر لی، لیکن یہ رشتہ بھی زیادہ دن نہ چل سکا اور عباس کی بھی وفات ہو گئی۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس لیے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔